أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات، میں حضرت قبلہ پیر طریقت مرابر شریعت حضرت قبلہ پیر سید اسفند یار علی نور اللہ مرکزہ کے مبارک عرس پر حاضر ہوا ہوں، اور قبلہ سید شاہد علی قادری صاحب، قبلہ سید آصف علی شاہ صاحب اور بڑے شاہ جی کے جتنی بھی مریدین، معتقدین، متوسلین، محبین ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے وہ بھی موجود ہیں. میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے شاہ جی کا چونکہ عرس بھی ہے اور ہمارے آقا مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے، اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. اندھیری رات میں اپنا آپ ہی بندے کو نظر نہیں آتا،
میرے آقا نے فرمایا ایسے میری امت کے اندر فتنے چھا جائیں گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، کہ صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ فتنوں کا دروازہ بہت زیادہ کھل گیا ہے۔ دین کے معاملہ میں ہر بندہ لاپرواہ ہو گیا ہے، مداہنت کا شکار ہو گیا ہے۔ ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق دین کی تشریح کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہوگا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ جو مخلصین ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے کہ اگر باطل کی خاطر لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو حق والے کتنا چلتے ہیں۔ اسلام کسی کی جانیں نہیں لیتا، بالکل۔ بدر کے اندر بھی 14 جانیں لی صرف، اور اس کے بدلے میں کیسر و کسرا دے دیا۔ اسلام صرف ایک تھا کہ میرے نال مخلص کتنے میرے منع نال۔ اسلام جانا لینا ہوندیاں تے اسی ڈی چوک تو واپس نہیں سی آنا۔ اسی لوگوں دے پتر بھی واپس لے آئے، جڑے جیلن سن وہ بھی 5-7 رہ گئے، وہ بھی اسی رہا کروا چکے۔ لیکن گلشن اقبال دے دروازے دے 70 بندے مرے، وہ کہڑے کھاتے لے گئے۔ اسلام جانا نہیں لینا، بالکل۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو جی، وہ جی باہر نہیں نکلنا، حالات نہیں ٹھیک۔ جن حالات جیسے اتنے 4 دن بیٹھے رہے کہ اسلام آباد پولیس، اس تو پیچھے پنجاب پولیس، اس تو پیچھے ایف سی، اس تو پیچھے رینجر، اس تو پیچھے فوج، جھوٹ بارے بولتے سن جی 1400-1500 بندے بیٹھے، 1200 بندے بیٹھے۔ 1200 بندے واسطے پھر 7000 پولیس کی لوڑ تو کوئی نہیں سی، وہ بھی نہتے، وہ بھی بھوکے پیاسے، جنہوں نے پانی کی روٹی بند کر دیتا۔ لیکن اس کے باوجود ساڑھے نوجوان 6-6 فٹ زمین توڑ کے لبیک دا نعرہ لاندے سے۔ سبحان اللہ۔ میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا، میں کہا اقبال اور دسا 4 دن دا بندہ بھوکا ہوئے تے پیاسا ہوئے تے پھر زمین توڑ کے 5 فٹ 6 فٹ دا نعرہ لاوے لبیک، زمین تو جمپ لے کے نعرہ لاوے، ایک کیڑی پاور سی، کیڑی طاقت سی؟ اقبال کہنا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ صلی اللہ تعالی۔ یہ وہ پاور سی جڑی اسی اپنے اکھاں نال اوتھے ویکھی۔ 4 دن وچ کسے بندے نے ساڈے کول شکایت نہیں کی جی مینوں بھوک لگی، مینوں پانی نہیں ملیا۔ میرے سامنے سارے حضرات نے گھا کھادا، میں نہیں کھادا، پیر افضل صاحب نے بھی کھادا، میں نہیں کھادا، مینوں ایک امرود کسی نے دے دیتے، میں ہوتا کھا کے کسی اور نوں دے دیتا۔ پتے کھادے، لیکن اینڈ ہستے ہستے سارے کھا گئے۔ لیکن تسے کی سمجھتے ہو بھائی انہاں سانوں ایویں چھڈ دیتا اتوں؟ گل وچ ہور سی، انہاں سمجھا اے لگے، انہاں نوں یہ نہیں سی پتہ جنہاں واسطے گئے وہ مالک بڑے ڈاڈے بے شک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اسی مسلمانوں دی کڑیاں نچان اتنے نہیں سی گئے، اسی کسی دے ایجنڈے لے کے نہیں سی گئے، اٹھ کے لبیک۔ میں اتنے تے شریعت دی پابندیاں سن، ورنہ منڈے اٹھ کے تے ہیلی کاپٹر نوں بھی نپ لینا سی منڈے، ہاں جمپ لے کے۔ گل وچ ہو رہے لوگوں نے یہ سمجھا ہے جی مر گیا جی پاکستان سیکولر بن جانا ہے، سیلف سوشلزم بن جانی ہے۔ میں کہ بچے لگتے ہو، پاکستان ایویں بن جانا ہے جب حضور کے غلاموں کی لاشوں کو گزر کے پاکستان کی جس تبدیلی لا سکتا ہے۔ ایتھے رسول اللہ کا دین ہی چلنا ہے، ایتھے پاکستان جن مقاصد واسطے حاصل ہوا ہے وہی گل ہونی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گل ہونی ہے، اور کچھ نہیں ہونا۔ اس کو غلط فہمی ہو گئی سی جی نے چند دن بعد اتنے لبرلزم ہو جانا ہے، مسلمانوں کی کڑیاں اتنے نچن گیا۔ میں آخو نچان والا ہو گیا، اسی مسلمانوں کی کڑیاں اتنے خط آیا سانو اتنے ڈی چوک کے مسلمان بچیاں نے خط لکھا ایڈا بڑا، سارے پڑھ کے رو پے۔ انہیں کہا اسی بھی آنا چاہیے بچے لے کے ڈی چوک کے، تسی جو بیٹھے ہو۔ اسی انہوں نے جواب دیتا جب اسی مر جاواں گے پھر تسی آ جانا، اسی جو موجود ہاں۔ اسی کو مسلمانوں کی کڑیاں ڈی چوک کی دکھانی نہ اسی تو مسلمانوں کی کڑیاں کی عزت دسنا آیا کہ جڑے مسلمانوں دیا کڑیاں طواف کعبہ کردے انج نہیں کر سکدیاں اور سٹیج تے چڑھ کے انج بھی نہیں کر سکدیاں۔ اسی یہ گل تے دسنا ہے، سانو کوئی پریشانی کوئی نہیں کسی کا۔
اتنے جناب بہن جو ساڈے میں جدوں اتنے پولیس حرکت جاندی سی نا بھائی جی حملہ ہون لگا ہوں ڈی چوک خالی ہون لگا تے ساڈے منڈے انج نچتے سن میں جی ناچ ویکھے ہی کدے قمیضاں لا دیں تو جناب انج تو کہندے نے کی بلاواں ہوئی یار میں کہا بلاواں نہیں ہے محمد عربی دے غلام بے شک بے شک انہاں دے غلام ہیں جنہاں در سمندر وچ بھی گھوڑے سٹتے تھے دریا دجلہ وچ بھی گھوڑے سٹتے تھے جب رومی کہنے لگے تے جھلے آ گئے تے پاگل آ گئے نسے انہوں نے کہا پاگل ہے اے دسو کوئی گلاں کرنے والی ہیں میں کہا صدیاں بعد صحابہ تے صحابہ آئے لیکن کنیکشن تے موجود ہے بے شک اے فتنے دا میں ہوں داتا صاحب کی گل کرنے لگا ہندوستان ایک کانفرنس ہوئی صوفی کی نام سی ہوتا صوفی کانفرنس صوفی کانفرنس صوفی کانفرنس وہ ایک خطیب نے تقریر کردیا کیا انہیں کہا جی اج تک کسی صوفی نے کسی نے کافر نہیں کیا انہیں ایک گل ہے آپس میں بیٹھے ہیں بھائی جس صوفی کانفرنس مودی خطاب کرے ہندو گاؤں کا موتر پین والا مورتیاں کے جھکن والا وہ صوفی کانفرنس ہو سکتی یا تو پھر وہ مودی آیا سی تو مودی نو کلمہ پڑھا دے صوفی تو کلمہ پڑھا دے حضرت خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ بیمار ہوئے تو مرید ہونے ایک ہندو حکیم نو نپ کے لے آئے خواجہ صاحب آرام فرما رہے سن جو تو ہندو حکیم نو دیکھا تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا اس ہندو حکیم نو بھائی یار دس بڑی پاور ہے تیرے تو میں نے دیکھا تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا یہ دس تینوں پاور کتوں ملی وہ ہندو حکیم کہنے لگا میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کی تھی یہ تا میں پاور ملی ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے اور خواجہ صاحب کو آیا تو کلمہ پڑھے بغیر کے بھی جا سکتے سی خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا دس ان تیرا نفس کی کہنا ہے تو کلمہ پڑھ کے نہیں انہیں کہا جی نفس تے کہنا نہ پڑھ فرمایا تو کرنی مخالفت اور پڑھ اللہ 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 اے ساڑھے فقیر سن صوفی جنہوں نے کہنا وہ ہندو کیا اللہ جی بابا جی نے پسا لیا چلو تو پڑھ لینا بعد جا کے کہوں گے وہ بابے نے پسا لیا سی اللہ اقبال کہنا پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے انوکھی وجہ سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ڈی چوک دا آسو گیس بھی میرا گڑا نہیں بٹھا سکیا نہ میں نے پریشان کر سکیا نہ میں نے بہوش کر سکیا ٹھیک ہے نا تسی آئیں ڈیلے ڈیلے بیٹھے ہو سیدہ دے وستے آئے بیٹھے ہو میں بھی دو جگہوں میں ہو کے تیسری جگہ پڑھے کو آیا میں تھکیا کوئی نہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا دیتے رہے تسی آئیں بیٹھے ہو کوئی نعرہ تو چاہتے نہ لاؤ بچہ ہے یا رسول اللہ لبیک یا رسول پاکستانی پوری دنیا دے لانا ہے بے شک انشاءاللہ اجے تے بڑے بدلے لینے انشاءاللہ اوباما کھوتے تے کرنے والے کو کتے کون ہوندے سانو یہ دسن جی پاکستان میں 295 سی نہیں صحیح چل رہا تسی بغیر تو اسی بھی کدی بولے ہو تسی اوتھے کی کچھ حرکتاں کرنے ہو اے تے نکے نکے بچے بیٹھے میں گل نہیں کردا تہاڈی کوئی انسانیت ہے اسی کدی کیا یورپ وچ ننگے اوتھے بہناں تے ماواں نے بھی تانوں حیا کوئی نہیں تسی کون ہوندے ہو ذلیلو سانو کہنے والے اپنے نبی نال انج پیار کرو تے انج نہ کرو اپنے نبی دی عزت دا قانون انج تسی کون ہوندے ہو سانو یہ گلاں دسن والے اسی جویں مرضی اپنے نبی نال پیار کریے تسی کون ہوندے ہو ساڈے نال گل کرن والے ساڑھے مسلمان کی ہے کہ آہو جی قانون غلط استعمال ہوتا ہے میں کہا غلط ہے پترا تین سمجھ ہے کوئی تو کی گلا کرنا پاکستان ہی صحیح کیڑا کام ہو رہا ایک حضور دی عزت دا قانون غلط استعمال ہو رہا جیڑا کتا اٹھتا ہے اور وہ کام ہی کوئی نہیں 295 سی کا مسئلہ ہے کیا 295 سی کا مسئلہ ہے 295 سی والے ڈی چوک کہنے سی کوئی کیتا ہوتے سب کچھ ایجنسیاں نے آپ کو توڑ پھوڑ کی تھی ایسا 5 سال ایک پتہ بھی نہیں توڑا کدی جھوٹ مارنے ہو
جی اسی توڑنا ہوگا اسی دساں گے اصل کیتا ہے کام. ہاں بالکل میں انہوں نے کہا سی میں لے چلو پولیس کے سامنے میری ویل چیئر یہ تو میں لے جانے نہیں سر میں کہا کلیا لے چلو میں نے کوئی پوچھتا تو مسئلہ کہ گولی مارنی تے اسی حاضر ہتکڑی لانی تے حاضر خبردار تک کوئی آوے میں نے کہا سر نہیں تو نہیں جانا تو گیا تے سارے ٹر پینا ہے تے اور ہی کچھ کم پہ جانا ہے میں کلے ہی جان واسطے تیار سی سانو کوئی پریشانی جاندے دسو جی گلشن اقبال دے دروازے تے 70 بندے مر گئے انہاں دے 70 بندے بھی جنازے شامل نہ ہوئے دسو جنے نبی علیہ السلام دی عزت تے پہرا دیتا تاریخ دا ریکارڈ توڑ کے دیتا ہوے کانسٹیبل تے 60 لاکھ بندہ جنازے وچ کیویں آ گیا اجے تے پابندیاں سن میڈیا وچ خبر کوئی نہیں سی ظالمو تساں کی کیتا تساں کی سمجھدے ہو جناب تساں چلا دے نا پھر ممتاز آزاد میڈیا کڑیاں دی سینڈل بھی وکھا دے کڑیاں دے ناچ ٹپ وکھا دے تے ممتاز قادری دی جنازے دی جھلک وکھاڑی سی نا دنیا نو اٹھو اس طرح پریشان ہو کے نہیں بیٹھا ممتاز قادری تہاڈا سر نیچے کر کے نہیں گیا تانوں شرمندہ کر کے نہیں گیا دسو جی 5 سال وچ تانوں کوئی شرمندگی دکھائی انہیں اندر رویا کرلایا شکایت کی تھی میرا پانی بند رہندا پکھا بند رہندا روٹی میں غلط دے دیں کیڑا ظلم ہے جڑا میں نے نہیں کیتا اندر کیڑا ظلم ہے جڑا میں نے نہیں کیتا لیکن ممتاز قادری انج کر کے رہا میں نے کہا ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے مار دینا جدو ساڈا جلوس چلیا گڈی تو پتہ نہیں لگدا سی عرفات تے مینا وچ جویں لوگ سبحان اللہ کیمرہ مار کے دستے نے جی یہ چند 100 لوگ نہیں تھے لاکھوں لوگ تھے تساں اتھوں دی شیلنگ شروع کیتی لیاقت باغ تو تے ڈی چوک تک تساں شیلنگ کیتی کیڑا ظلم ہے جڑا تساں رستے وچ نہیں کیتا ڈی چوک تے تو جناب نے حد کر دتی میں بالکل میری بھی مطلب اکھاں بند ہو گئی میں ایک باری باہر ویکھیا تے سارے حضور دے غلام روڈ تے لمے پے ہوئے سن لیکن کوئی بھی نہیں سی چیخ رہا سارے میں کہہ رہا سن چلو یار اگے چلیے لبیک لبیک اگے چلیے تے جدوں لبیک دا نعرہ اس حالت وچ حضور دے غلاماں لایا تو پھر مدد آ گئی ہوا این چلن لگ پئی جدوں پولیس کھڑی سی ہوا این چل پئی او جناب گیس چھوڑ کے نسے حضور دے غلام پھر لبیک کہنا ڈی چوک کے جاؤ سمجھ آئی بات کوئی نہیں درد یہ ہوا بھائی یہ حضور دے غلام سوئے ہوئے کیویں اٹھ کھڑے ہوئے یہ ستے ہوئے شیر کیویں اٹھ کھڑے ہوئے درد یہ ہوا درد یہ نہیں ہوا مولانا مختار قادری بھی اتنے بیٹھا رہا تے عمران خان بھی اتنے بیٹھا رہا انہوں نے پیچھے روٹیاں بھی مہیا ہو رہی تو جناب جڑا مرضی آوے جاوے ساڑھے اتنے کھول دینا رہا تو حضور دے غلاماں نے سارے نے آ جانا سی انہیں بھی آ جانا سی انہیں بھی آ جانا سی انہیں بھی آ جانا سی انہوں نے کہا یار ساڑھے علماء اتنے آنسو گیس کھانے بیٹھے تھے سانو کوئی درد ہے جو گھا کھانے تھے اسی بھی جا پہنچ گئے لیکن راہ بند کر دیتے انہوں نے پتہ سی ہن شیر انگڑائی لئیے مولانا عبدالستار خان نیازی فرماندے سن ایک ہندو سی ہندو اس کا نام سی مسٹر گنیش ایک مسلمان کا کھیت سی گنیا نا وہ روزانہ جاوے ہندو خود ہی گنیا دے سامنے کھڑ کے کبھی کھیت رہے کھیت کہتا ہے تمہیں مسٹر گنیش 4-5 گنے توڑ لو پھر خود ہی کبھی 10 توڑ لو 20 توڑ لو وہ خود ہی روزانہ کٹڑی بان کے لے جائے مسلمان ایک دن گیا تو انہیں ویکھیا گنا سارا جناب اجڑیا انہیں کہا گنا میرا کون کر لے جاتا انہیں کہا کہ ہندو روز آندا ہے این کردا ہے مولانا عبدالستار خان نیازی فرماندے سن وہ مسلمان چھپ کے بہ گیا وہ ہندو جدو آیا نا مولانا فرماندے سن دی کفر کلی تو نہ پیا ہوندی نا لیٹو نہ دی کفر کلی تو نہ پیا نال ایک تالاب سی ٹھنڈا جا اوتھے لے گیا کفر کلی تو نپ کے کہن لگا پانی ٹھنڈا ٹھار کہندا تینوں جٹ گوار ہوتے 2 دیواں کہ 4 تے پھر خود ہی کبھی 10 دے دو 20 دے دو اس میں منع منائی کیا ہے جدو انہوں ہوتے 10-20 لگے نا تو گھر چلا گیا دوسرے دن دے پترا نے کہا جی گنے کھانے انہیں کہا نا مالک جاگ پڑا ہے تے اے ڈی چوک مالک جاگ پہ پاکستان دے تے انہاں کہا یہ تے ستے ہوئے شیر سن اے کیوں جاگ اٹھے انہوں کہتے جی کبھی کوئی کہتا ہے جی ایسے آئے تھے کبھی کہتے ایسے آئے تھے ڈی چوک میں کیسے پہنچ گیا ڈی چوک توڑے پیو دا ڈی چوک پاکستان دا ہے پاکستان ساڑھے فقیرہ بنایا تسی اتنے روزانہ گڈیاں لے کے لگ جاؤ تو ٹھیک ہے اسی لبیک کا نعرہ لائیے تو جرم ہے اسی اتنے دسیا ڈی چوک نو قیامت والے دن تو گواہی دیوی کہ حضور دے غلام آئے سن تے 6-6 فٹ پچھڑ کے لبیک کا نعرہ لایا سانو کوئی پریشانی کوئی نہیں میں کسی کے چہرے تے سی نہیں پریشانی نہیں
کپڑے لا دیتے منڈیا نے قمیض لا کے نچن لگ پائے انہیں کیا یہ تو بلاواں یہ تو مرو بالکل وہ پولیس والے آپ ریفل تھلے ڈائ پاؤں سن وہ کہتے ہیں بھی لبیک کا جب نعرہ لاتا تھی کی کرتے ہو اسی ایک دن رات 3 بجے پتہ چلے جی حملہ ہونے لگا میں کہ لو جی چلو جی سٹیج تے چلی انج نہیں میں لوگوں کے پتر لے کے گئے سی میں میرے 2 ہی پتر ہیں میں بھی نال لے کے گئے سی ہاں ایک 15 سال دا ہے انہوں میں نال لے کے گئے سی وہ داڑھی مچ بھی نہیں آئی اے نہیں میں سمجھے مولانا لوگوں کے پتر میں اپنے پتر بھی لے کے دونوں گئے سی میں پوچھا بھی نہیں بھائی مر گیا کہ زندہ ہاں جی بھائی انہوں نے تھوڑی روٹی دے آنا میں آگے جتے اور روٹی نہیں لگ رہی انہوں نے روٹی کھانا نہیں ورنہ پیر مولویوں کے پتر تو سمجھا دے ہوندے ہاں جی رات 3 بجے میرا منڈا خود آیا انہیں میں گڈی چ ٹیک لا کے نہ ستے ہوئے سے میں نے کہنے لگا جی پولیس آ گئی ہن کی کرنا ہے میں اپنے پتر نو کہا میں کہ تو مرنا ہے کہنا جی مرنا ہے میں کہا میں بھی مرنا ہے چل چلیے سانو کوئی پریشانی لوگوں کے پتروں کے ایسا نہیں کہ حکومت کی لوگوں کے پتر لے گئے تے اپنے پتر اتنے انگلینڈ چھڈ آئے ہیں جی انہیں نیشنلٹیاں لے کے نہ این تو دھوکھے بازی ہے جنہاں مالکاں واسطے گئے سی انہاں مالکاں نے پھر دنیا نو دسیا کہ میرے غلاموں وال کوئی اخت میڑی کر کے ویکھے جی ہویا ان کے نہیں جاؤ جی ہویا کہ نہیں انہوں نے یہ بھی پتا سی بھائی اگر پولیس والے اندر کھڑے سن لبیک کا جب نعرہ لگتا سی تو وہ کہتے سن گولی کدے تے چلانی یہ لبیک والے تے چلانی قیامت والے دن حضور کے سامنے کیویں پیش ہونے انہوں نے یہ پتا سی بھائی گولی مڑ کے سانو کدے نہ چھک دے پتہ نکال گیا درد اندر تھوڑا سی کڑیاں نچن اے جما لو تو عمران نیا بنائے گا پاکستان کڑیاں نچا کے بنائے گا پاکستان ایتھے لبیک دا نعرہ سی تے میں نے ایک بزرگاں نے کہا تسی لکے نہیں سی بیٹھے اولیاء دیاں روحاں تواڈے ارد گرد کھڑیاں سن دیکھو نا سارے منڈے کے چہرے چمک اٹھے جڑے کیبلا ویکتے سن انہاں مارو گولی کیبلا نو ہن حضور کے دین کے لیے چلو جے تسی اٹھ پے نا تے برما دے مسلماناں تے ظلم نہیں ہونے برما دی کڑیاں دے سر کسے نہیں کٹنے انہاں کہا ہے کہ بھائی جاگ پڑے اٹھو بہت کچھ ہو چکا اب پاکستان میں تبدیلی لانی ہے میں آخر میں غازی صاحب کا پیغام سناؤں گا آپ کو داتا صاحب کی پہلے گل سن لو شاہ جی پھر ناراض نہ ہون جنہ دور سے لو جی داتا صاحب کی لکھیا جی صوفیاء کانفرنس خواجہ صاحب والی گل اجے وچے رہ گئی خواجہ صاحب والی گل اجے وچے او ہندو وہ کہنے لگا چلو تو کلمہ پڑھ لیندے ہیں خواجہ صاحب فرمایا بندے نہ پتر پڑھ وچوں کلمہ پڑھ اللہ اللہ جدان اللہ میرے نال خواجہ صاحب نے انہوں کلمہ ساڑھے فقیر ہندو آئے تو انہوں نے کلمہ پڑھایا اے مودی بڑھ کے مودی رہا اور گاں کا موتر پینا گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں دسو جی یہ کیڑی بات ہے حضرت جنید بغدادی ایک فاحشہ عورت نو مولانا روم نے مصری لکھیا بغداد جو نے فتنہ پھیلایا حضرت جنید بغدادی انہیں گھر چلے گئے آپ نے فرمایا کڑیے آج رات پیسے میں تینوں دے دیں گا تو ایتھے کھڑی ہو جا آپ نے انہوں وضو کرایا وضو کرا کے اپنے پیچھے کھڑا کیتا دور آپ سجدے چلے گئے عورت بھی سجدے فاحشہ عورت بھی سجدے چلی گئی اتھے جا کے آپ رو پہ آپ نے فرمایا الزنا سوء نماز آور دمش آخر کارم دود کر دمش آپ رو پہ یا اللہ میرا اتنا ہی کم سی میں اس گندی عورت کو تیرے سامنے جھکا دیتا قلب قلبہا بطفیل مصطفیٰ ہوں حضور کے صدقے دا دل بدل دے اس عورت نے جب سجدے سر چکیا تے ولیہ بن چکی سی ساڑھے فقیرہ ہندو عورتوں ہون یا ہندو مرد ہون انہوں نے مڑ کے مودی نہیں رہن دیتا ایک کیڑی صوفی کانفرنس ہوئی جی پاکستان میں جو کئی صوفی گئے اور باہروں بھی کئی صوفی آئے نہیں نام کہنا ہی نہیں میں پھر تو لوگ کہنے جی کوئی خادم گلنا پڑی گاڑی کرنا میں نے صحافی پوچھنے لگا گالی کی شرعی حیثیت کیا ہے میں آقا 10 جڑا نبی دی عزت نہ غداری کرو دی شرعی حیثیت کی
5 سال تسی میڈیا تے نہیں دکھایا. دسو مینوں پیر افضل صاحب کہنے لگے اج تو ٹکریا صحافیاں نوں تو کدی بولے ہی کوئی نہیں. میں آخا انہاں نوں جڑا ملے ہی کوئی نہیں, اج ملیا ہے. میں آخا میں تہاڈی چھوٹی جی کیمری دا محتاج کوئی نہیں, تسی میری تصویر وکھاؤ یا نہ وکھاؤ, جنہاں مالکاں واسطے اسی کام کر رہے ہوں ویکھ رہے ہیں. 5 سال تسی ناموس رسالت دے غدارو ساڈے کول پوچھتے ہو گالی کی شرعی حیثیت کیا ہے, یہ باتیں پوچھتے ہو. میں انہوں دسیا, میں کہا گالی تو بڑی نکی گل ہے, میں تینوں اپنی گلاں بھی وکھا سکنا. میں 1400 سال حضور دی عزت تے جڑیاں فقیراں گلاں کیتیاں نو میرے کول موجود ہیں. ہاں وہ میں عوام دے سامنے لیانا نہیں چاہتا. جدوں حضور دی عزت دی گل آوے پھر کسی نے نرم گل نہیں کیتی, نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم, حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کیا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں, نہ شرابیاں دیاں گلاں, نہ پین والے دیاں گلاں, نہ پلان والے دیاں گلاں. لیکن جدوں میں حضور دی عزت دی گل کرنا بڑا بے باک ہو کے کرنا. میں کہا اقبال یورپ گیا تاں بے باک ہو گیا, کہنے لگا نہیں, شنیدہ ماں چاز پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہندا میں صدیق اکبر تو لے کے علم الدین تک حضور دی عزت دی گل ایویں سنی جڑی میں تینوں بیان کر رہا. گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں. کہندے جی صوفیاں نے کدی کسی نو کافر نہیں کیا. لو جی اے داتا صاحب نے تصوف دے باب سب تو پہلے صدیق اکبر, پہلے صوفی صدیق اکبر ذکر کیتے. سبحان اللہ. پہلے صوفی صدیق اکبر ذکر کیتے داتا صاحب نے. لکھیا کی پتہ ہے کی لکھیا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا, ادھر ترجمہ لکھیا, فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے, کامل صوفی, تو صدیق اکبر کو دیکھ. اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. یعنی سب تو بڑا صوفی دیکھنا چاہتا تو صدیق اکبر کو دیکھ. دسو جی صدیق اکبر جنہوں نے زکات دین تو انکار کیتا انہوں نے کافر کیا کہ نہ کیا؟ وہ تو نہیں پتا اس گل کا. صدیق اکبر نے انہوں نے کافر کیا. فرمایا جڑا زکات تے نماز وچ فرق کرے گا میں اودی دوڑ لا کے رکھ دیاں گا. اور فاروق اعظم نے کیا, تعلف الناس وارفق بہم. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے بابا ہاتھ ہولا رکھو, اے کی کروں گے تسی سارے نہ جنگ چھڑنی, نرمی کرو, اے گل نہ کرو کہ جڑا زکات نہیں دے گا میں اودی گردن وڈ دیاں گا. حضرت صدیق اکبر حضرت عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا, فرمایا سکلت قوموں کا یا عمر. فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے, یہ کیا بات کر رہا ہے؟ جبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام. فرمایا جاہلیت ڈاڈا سی اور نرم ہو گیا. لو منعونی قولا لجاہدتہم. فرمایا تو کہتا ہے زکات جو نہیں دیتا میں اس کو معاف کروں. سن صدیق کا یہ فیصلہ ہے, جو حضور کے زمانے میں زکات لاتا تھا اونٹ اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا, اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے, صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دیں. اور صوفی ہیں بڑے صوفی ہیں سب کو جی صوفیان ہیں جناب. میں کہ دسو سیدنا جی صوفیہ نے اپنے اخلاق نال تے میں کہ صدیق اکبر دے تلوار چکی ہون دس اے تو کیڑے اسلام دی گلاں کرنا. اخلاق سے بھی اسلام پھیلا اور تلوار سے بھی پھیلا. تسی ڈر گئے ہو, خیر ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. کیوں نہیں ہے جڑا بندہ آپ کو بہت دل ہوئے تو انہوں حق ہی نہیں ہے دین دی تشریح کرے. پھر سیدنا صدیق اکبر جڑا اے فیصلہ کیتا نا کہ فاروق اعظم فرماندے سن واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بی ایمان حاضر امت فی قتال اہل الردت. حضرت فاروق اعظم فرماندے سن جڑا آپ مرتدین نال جہاد کیتا نا, فیصلہ کیتا کہ میں وڈ دیاں گا, کوئی بندہ نہیں چھڈا گا جڑا فرق کرے گا. حضرت عمر قسم چک کے کہنے سن ایک پلڑے پوری امت دا ایمان رکھ دیو تے دوسرے پلڑے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیو. اے جڑا صدیق اکبر دا فیصلہ سی نا, اس فیصلے دی وجہ تو پوری امت دے ایمان تے صدیق اکبر دا ایمان ود گیا تے بڑھ گیا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. دین دی غیرت کرنا بندے دا ایمان ودنا یا گھٹنا. یہ حضرت عمر قسم چک کے گل کردے سن. آج ہر بندہ اٹھ کے کوئی مرزائیاں دا یار ہے. سیدنا صدیق اکبر کتنا ڈاڈا فیصلہ کیتا. میں کتاباں کھگاڑ ماریاں, 1,24,000 اس ویلے صحابہ نہیں سن, کم از کم 1,22,000 صحابہ, 23,000 صحابہ, 24,000 صحابہ موجود سن.
جدو صدیق اکبر فیصلہ کیتا کہ بھائی مسلمہ قذاب نال جہاد کرنا ہے اور وڈ دینے بندے جتنے بھی رسول اللہ دی ختم نبوت منکران، ایک صحابی نے بھی صدیق اکبر کو فرق نہیں کیا کہ انہوں نے جا کے دلیل نال سمجھاؤ. اے پوری اے جڑی نا کتاب اے 6ویں جلد پوری اے جنگ یمامہ وچ پوری 6ویں جلد اے 5 تے 6 جلداں اکٹھیاں 6ویں جلد آخری پوری جنگ یمامہ وچ جڑی صدیق اکبر نے مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ لڑی، او دے وچ 11 بدری صحابی بھی شہید ہو گئے اس جنگ میں. اور حافظ نے لکھا کہ اتنی ڈاڈی جنگ نہ صحابہ کبھی پہلے لڑی نہ کبھی بعد وچ لڑی. ساری طاقت صدیق اکبر نے اتنے جھونک دیتی حضور دی ناموس دی خاطر. آج جڑا بندہ حضور دی عزت ہوتے گل نہیں کرتا، جھوٹ مارنا میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھے. اور مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے، یہ پگڑی بڑی قیمتی ہے بھائی، اس کو تھپڑ نہیں لگنے چاہیے. کیونکہ مولوی خادم جو استاد العلماء جو بن گیا ہے، تو بتاؤ صحابہ پوری امت کے ولی غوث کتب ابدال حافظ قاری مولوی صوفی زاہد پوری امت مل کر اس گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی جس راہ سے صحابہ گزرے. 1200 صحابہ حضور کی عزت واسطے کٹ گئے، اسے گردنیں کٹا دیتی ہوں. آج کیوں نہیں اٹھتے حضور کے غلام؟ ان کو کیا مسئلہ ہے ناموس رسالت پر؟ ممتاز قادری نے معمولی کام کیا ہے؟ ممتاز قادری تھوڑا سر جھکا کے گیا؟ اس 5 سال دے دوران زرداری اندر پیغام بھجوایا ممتاز قادری نو. انہاں کیا تو کہہ دے کہ تو میرے گورنر نو گستاخ ہونے دی وجہ تو نہیں ماریا، تو کہہ ویسے میں جذباتی ہو گئے سی، میں اپنے آپ تو باہر ہو گئے سی، میں تینوں رہا کروا دینا. لکھا سلام اومن ممتاز قادری تے. انہیں زرداری نے واپس پیغام بھجوایا. انہیں کہا جلیا امام دے سودے نہیں ہوتے، میں ہی ماریا اور گستاخ سمجھ کے ماریا. عبدالغفور حیدری دیوبندیاں دا انہیں ملک دل پذیر نو بلایا راول پنڈی اے سینٹ دا ڈپٹی چیئرمین. انہیں کہا تیرا باپ تے تیرے برا میرے نال بیٹھ کے پریس کانفرنس کرو کہ ممتاز قادری دا تعلق ساڈے نال ہے تے 16 دن دے اندر میں تہاڈا برا چھڑا دینا. ملک دل پذیر تے پورے اس خاندان دی ساڈے تے کتنا احسان ہے. ملک دل پذیر نے کیا جلیا مذہب تے مسلک نہیں پیسے واسطے بیچے جاندے، میرا برا پھانسی چڑھے یا بچ جائے. تمہارے ساتھ ممتاز قادری کا تعلق نہیں ہے. ممتاز قادری وہ ہے جس نے جیل کے اندر بھی پڑھا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی قید. ممتاز قادری کو تمہارے بے شک اللہ. وہ کہنا ہے میرے ہاتھوں تے انہیں اتنی ڈاڈی ٹانڈ ماری. انہیں کہا تو بے وقوف ہے. انہیں کہا ہمیں یہ بے وقوفی مبارک ہے. تمہارا کیا تعلق ہے؟ غازی خریدے بھی جا سکتے ہیں، اپنے بڑھاؤ جو کوئی بڑھ سکتے ہیں. اللہ اللہ سنی کیوں سر جھکا کے جیون دی؟ اس خاندان نے تھوڑا سودا نہیں کیتا ہے. سنی ہیں ساتھ اٹھا کے جیو. ممتاز قادری بڑا بڑا کام کیتا ہے، بڑا بڑا کام کیتا ہے. تسی بھی پترالے ہو تے میں بھی پترالا. جنہیں دی پتر نہیں رب انہوں نے پتر دے. 5 سالہ پتر ہوئے رج کی بھی بندے نہ ویکھے ہوئے. اے تو علم میں ہونے چاہیے بھائی ممتاز قادری دی پھانسی دے ویلے نہ سارا عملہ مرزائی بھرتی کیتا اندر. پہلا جیل عملہ انہاں معطل کر دیتا. یہ تو علم میں ہونی چاہیے بات. اٹھو پاکستان میں مرزائی کتنے خوش ہوئے ہوں گے جب ممتاز قادری کو پھانسی کے لیے لے جا رہے ہوں. انہیں کتنے خوش ہوں گے انہیں لو جی ایسا حضور کی عزت پہلا دیکھ والے وجہ سے لے جا رہے ہیں. کیوں جی ممتاز قادری ایک باری مڑ کے ضرور ویکھے ہونا پیچھے کہ حضور کے ابھی مجھے بلا لیں گے کہ حضور کے غلام تو باہر نکل آئے، جیل ڈھانڈ لگے، اگ لگ گئی ملک، بس آ جاؤ واپس آ جاؤ، تم پھانسی نہیں گئی. لیکن تسی جیسی ستے رہے 5 سال اذان دیتی اٹھو اے نکلو اے. تسی سمجھے ایویں مولانا لگے ہوئے جی، ایویں مولانا لگے ہوئے. ایک باری ممتاز قادری مڑ کے ضرور اس واسطے نہیں ویکھیا ہونا کہ انہوں یہ ویکھیا ہونا بھی مینوں جی اطلاع ملتی ہے سن بار بڑی تاریخ چل رہی تو وہ تاریخ والے کدھر کیسا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بعد جیسی نکلے جنازے واسطے تو پہلے نکل آتے تو پھر ایک تسی بھی قانون ضمیر ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے. ممتاز قادری یہ نہیں مطلب ممتاز قادری دی شہادت ہوئے یا زندہ رہے آسانی اس گل نہ، لیکن بات اتنی سی اتنے وارث ہو موجود ہو تے مرزائی انہوں اپنے کواڑے چلے جا کے پھانسی تے پھندے تے لے جا. جرم کی سی ممتاز قادری دا کوئی جرم کوئی نہیں. ہاں ممتاز قادری دا ایک لمحے واسطے بھی وہ مجرم کوئی نہیں. مجرم وہ جنہیں پرچہ کٹن تو لے کے سزا دین تک جڑے خوش ہوئے وہ مت سمجھن تو نہ دیا نسلیں بچ جان گیاں.
قیامت تک آصف سعید کھوسا تے نواز شریف جتنے وچ ملوث ہیں قیامت تک انہاں دی نسلاں سر اٹھا کے نہیں چلن گیاں ساڈی آن والی نسلاں دے سامنے بھی انہاں دی نسلاں او کہن گے تسی ہو جنہاں دے دور وچ ممتاز قادری سزائے موت اٹھو کمینے دے پترو اور تساں ممتاز قادری نوں پھانسی لایا او جو جرم کی سی انہیں حضور دی عزت تے پیرا دتا سی قیامت تک اسی کچھ نہیں کرنا اے تو ثبوت مدینہ پاک جدوں گیا ہے تے نعرے اگوں کدے لگے جتے فرشتے بھی سانس نہیں لیندے اگوں ممتاز قادری زندہ باد دے نعرے کنے لوائے انہاں مالکاں لوائے جنہاں دے دربار تے گئے سی او دن فیصلہ ہو گیا میرے دربار وچ تسی مردود ہو تے جڑا میری خاطر پھندے تے جھولیا او مقبول ہے میری بارگاہ یا رسول اللہ 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 ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہوے 12 کو لیٹے ہویا حضور دے دربار وچ نعرہ لگ جائے اے تاریخ تسی کدی سوچی ہے گل نعرہ کنے لوایا اوتھے تو انہاں دی پابندیاں بھی بڑیاں ادھر جناب پروٹوکول تے پولیس تے جناب فوج لیکن اس کے باوجود ممتاز قادری دا نعرہ کیویں لگ گیا اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کہ یہ فیصلہ ہو یہ فیصلہ ہو ہم قیامت تک ممتاز قادری دے نعرے لگے انہاں دی مسئلہ دے بھی نام کسے نہیں لے ساڈی طرف نہیں کرنی ہے بات تو مالکاں دیاں انہاں ملک بشیر دا پتر نہیں ماریا ایک گل سنو مطلب ایتھے 70 بندے مر گئے گلشن اقبال دے باہر کوئی جلوس نکلیا کسی تقریر کی تھی کسی نہیں کی تھی انہاں ملک بشیر دا پتر نہیں ماریا ایک گل میری یاد رکھنا انہاں محافظ ناموس رسالت شہید کی درد سانو اس گل دا ہاں روزانہ کئی بندے مرنے والے کدی کسی جنازے تے میرے کئی رشتہ دار بھی مرے میں انہاں دے جنازے تے کوئی نہ گیا تے ممتاز قادری دے جدوں میں زیارت کرن گیا تے میں پگڑی لا کے دے سر پیروں تے رکھ دتی تے میں اس چارپائی نوں وی چومیا جتھے وہ لیٹے ہوئے سی میں اس جناب غزائی و طلائی نوں وی چومیا میں آکھا ایویں گل نہیں ممتاز قادری میں اس نوں تاں چوم رہا تو حضور دی عزت تے پیروں تے پکڑ ڈاٹا سی اے تو میں اپنے پیو دی پیروں تے بھی لا کے نہیں رکھی پگڑی میرے والد صاحب فوت ہوئے نا تو میں پگڑی لا کے انہاں دے پیروں تے نہیں رکھی آج یہ بات لیکن ممتاز قادری دے پیروں تے میں کیوں رکھی بات گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفا تو نے پگڑی ہر جگہ تھوڑی اے تے میں سپرنٹینڈنٹ جیل دے سامنے بھی نہیں لائی جب میں نپ کے لے گیا نا 23 جنوری میں تے میں جب سویرے انہیں پیش کیتا کوٹ لگ پاتے تے میں انہوں نے کہا میں کہا میں پگڑی کوئی نہ لانی او دے سامنے لانا کوئی ٹوپی بھی لانی پیندی جائیں سر چکانا پیندا میں انہوں نے کہا میں کہا دو گلاں میں کوئی نہیں کرنی سپرنٹینڈنٹ دے سامنے ایک میں سر نہیں چکانا سارے کوئی جگہ چکیا تے دوسرا میں پگڑی نہیں لانی بھاویں تسی مینوں کٹو تسی مینوں کٹ کے بھاویں دھوم بنا دے تو میں پگڑی کوئی نہ لانی انہاں کہا اچھا جی نہ لانا جی پگڑی تو میں اتنے بھی نہیں لائی جے مینوں کٹ پینی سی تے میں اتنے جا کے پگڑی کیوں لا دیتی گل وچ ہو رہی اللہ اللہ اٹھو سنی سر جھکا کے مت جیون ممتاز قادری تہاڈا سر اٹھا گیا بہوں ڈاڈا اٹھا گیا 5 سالہ پتر ہوئے تے انہوں راج کی بھی نہ ویکھیا ہوئے تے پھانسے دے پھندے دی طرف بابا ممتاز قادری بابے تو مراد ہے نہیں بابا ہے نہیں چٹی داڑھی ہوئے بابا ہوندا جنوں رسول اللہ دا قرب نصیب ہو جائے ممتاز قادری آخری بار این چکیا اپنے بیٹے نوں پھانسی دے پھندے دی طرف جاندے ملک دل پذیر صاحب کہندے این چک کے نا این اچھاڑ کے محمد علی نوں چومیا نکے نوں چوم کے تے انہوں ہس کے کہنے لگا پترا جڑا میں کام کیتا میرے بات تو وہی کرنا ہے کہنے جدوں انہاں انتظامیہ نے کہا جی ٹائم ہو گیا غازی صاحب ہن چلو پھندے دی طرف تے ممتاز قادری واپس مڑ کے ویکھیا تے رویا نہیں ممتاز قادری نہیں رویا تسی سوچ سکتے ہو 5 سالہ پتر ہوئے تے باپ پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہوئے پیچھے بابا بھی بڑا پیو بھی ہوئے بہنا بھی ہومن پیرا بھی ہومن آخر بندہ ہے ممتاز قادری اس واسطے نہیں رویا انہیں کیا ہو سکتا میں خوشی نہ بھی بندے نو رونا آ جاتا لیکن ممتاز قادری اس واسطے نہیں رویا مطلب میری کوئی مووی بنا کے قیامت تک حضور دی امت شرمندہ ہوتی رہے اے عاشق رسول سی جڑا پھانسی تے پھندی دی طرف جاندے رو پیا ممتاز قادری ہستے گیا این کردیا گیا تے جڑا عملہ سی انہوں کہندا جلدی چلو نا یار وہ جلدی چلو نا آج تک پھندے تک چل کے کوئی نہیں گیا وہ کیڑی پاور سی جڑا ممتاز قادری نو چلا کے لے جا رہی سی میں اقبال کو پوچھا میں کہ دسا اقبال کیڑی پاور سی جڑا ممتاز قادری این چل کے جا رہے سی کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود
اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت دے رسول بچے بیٹھے ہو تھک گئے ہو تسی اور شرم والیاں اور بڑیاں گلاں ہوندیاں چلے آؤ حضور دا نعرہ لاؤ او بڑیاں شرم والیاں اور بڑیاں گلاں ہوندیاں ڈرامے فلماں چھڈ دو اے جب حضور دی بات آئے پھر انے واہ نعرہ لانا ہے ایتھوں پکا کے جانا ہے نعرہ تے جانا تو ایک دن ہے لبیک 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 ایتھوں نعرہ اتنا پکا کے جانا ہے قبر جانے جب فرشتے پوچھن تے لبیک شروع ہو جاؤ پھر فرشتے نے کی پوچھا کچھ بھی نہیں اے نعرہ تو پکا کے جانا جب سارے منہ تے مٹی پا کے آ جان گے آنا میرے آقا نے اے نعرہ ان پکا کے جانا ہے فرشتے کمن بس نہیں کرو یارا سانو نکلن نہیں دیو بس کر تو تے جویں لبیک لبیک ہی شروع ہو گیا لبیک کا معنی ہے یا رسول اللہ میں حاضر تواڈے دین واسطے بھی حاضر تواڈی عزت واسطے حاضر تواڈی آبرو واسطے بھی حاضر تواڈے صحابہ دی عزت واسطے حاضر تواڈے اہل بیت دی عزت واسطے بھی حاضر تواڈے اولیاء دی عزت واسطے جتھے بھی میری لوڑ پوے یا رسول اللہ میں حاضر کتنا عجیب نعرہ ہے لبیک ایک کوئی شرمندگی والی گل ہے تو پھر نعرہ سینے نے زور لائے گا یہ نعرہ لانا ہے پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ کون ہوتے ہیں جڑے سانو کہتے جی ایسی بات نہیں کرنی تھوڑا سا ایسے کرو تھوڑا سا ایسے کرو پترو اساں حضور دی گل کرنی میں تو پتہ ہے ڈی چوک کی آخری خطاب کیتا سارا میڈیا نے میری سنائی نہیں گل آخری خطاب میں کیتا ڈی چوک کی سارا میڈیا موجود سی میں انہوں نے کیا میں کہا سانو 1400 سال اسلام نے ڈی چوک دے آداب نہیں دسے اسمبلی دے آداب نہیں دسے ایوان صدر دے آداب نہیں دسے سپریم کورٹ دے آداب نہیں دسے سانو اللہ نے دسے میرے حبیب دی عزت کیویں کرنی میرے نبی دی تعظیم کرنی یہی ہے نہیں کہ اور بھی کسی دے آداب دسے ماں خبردار میرے نبی دے آواز دوچی آواز نہیں کرنی یہ رب نے دسیا ماں خبردار میرے نبی دے گھر داخل نہیں ہونا بغیر اجازت تو خبردار میرے نبی دے گھر کھانا پک رہے ہوئے دھواں اٹھے تو اس دھوئیں دی طرف ہی نہیں ویکھنا ہاں میرے نبی بلان تو پھر میرے نبی دے گھر آنا تے گھر کھانا کھا کے تے فن تشرو اے تو نکل جانا ہے خبردار میرے نبی دے گھر بیٹھ کے گلاں کوئی کرے ان ذالکم کان یوز النبی تساں گلاں کیتیاں تے میرے نبی نو دکھ ہو جانا تے صحابہ تے بیٹھ کے کی گلاں کرنیاں سن کوئی دنیا دی گلاں کرنیاں سن صحابہ ہی کرنا سی حضور دے چہران مرے ہو جیسے حضور دے مبارک ہاتھ فرمایا نہیں میرے نبی نو ایتھے بیٹھ کے بھی گل نہیں کرنی مسجد جا کے گل کرو اتنا میرے نبی نو تکلیف ہو جائے کیوں جی نص قرآن دی نص آج لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب ایسے ادب نہیں کرنا ایسے ادب نہیں کرنا ایسے ادب نہیں کرنا ہمیں اللہ رسول نے بتا دیا میرے نبی کے ساتھ کیسے پیار کرنا ہے بس لو جی ممتاز قادری پھر این چلتا گیا سبحان اللہ اگر کوئی پیپل پارٹی کا بندہ اتنے بیٹھے آنا تو ناراض نہ ہوئے کرنل رفیع الدین نے ساڑھے تلگان دا انہیں کتاب لکھی 213 دن بھٹو نال رہا پنڈی جیل انہیں پھر لکھ دیتا میں کیویں رہا اودے وچ انہیں لکھیا میں صرف بیان کرن دا مجرم ہوں کیوں جی ہاں میں صرف بیان کرن دا پڑھدا جاں اور کام تے ہے کوئی نہیں میں کدی بھی موویاں نہیں ویکھیاں نہ میرے گھر کوئی کیبل لگی نہ میرے موبائل وچ کسی قسم دی کوئی بات ہے ہاں جی نہ میں موبائل چلانا آندا ہے ہاں جی میں تے ہی دیہڑی راتی پڑھنا رہا اور کوئی کام کوئی نہیں یا میں قرآن پڑھنا پکا حافظ ہوں میں الحمدللہ کی خیال ہے تھوڑا ایسی 2 دن اور رہندے تے اسی تے شبینہ شروع کر دینا ہاں شبینہ شروع کر دینا ہاں جی سپیکر ریٹ میں جناب 15 سپارے راتی پڑھتے لگ پتے جاندے کیوں جی راتی عمران خان بنی گالا چلا جاتا سی پھر سویرے شیو کر کے پھر آ جاتا سی پھر عطا اللہ عیسیٰ خیلی کہتا سی نواں بنے گا پاکستان اسی 24 گھنٹے اتنے تقریریں ہونیاں سن 24 گھنٹے اتنے نعتاں ہونیاں سن سبحان اللہ 24 گھنٹے تلاوت سبحان اللہ اسی بنی گالا جا کے سوندے نہیں سی راتی تے سویرے مچھاں داڑیاں بنا کے پھر نواں پاکستان بنا آ جاتے سی اتے کنٹینر بھی اتنے کوئی نہیں سی
تے ایویں کھلی فضا وچ میں اللہ دی قسم گل کر رہا ایویں نہیں بات میں اپنے منڈے نو ویکھیا اے لک تے ستیاں تے خراٹے ماردے ستیاں ویکھیا میں آکھا گل وچ ہو رہے لوگ تے کوئی نہیں سوندا وہی سوندا جدے دل وچ عظمت مصطفیٰ ممتاز قادریان چلے آگے آگے واہ لکھاں سلام شراتے رہو قیامت تک حضور دی امت این جیوے گی ممتاز قادری دا نام ہے چھال مار کے جا چڑھیا ہاں او کرنل رفیع الدین دی گل انجے وہ کہنے لگا بھٹو نو اسی لیٹ گیا نا پھانسی واسطے وہ لمبا پی گیا لیٹ گیا کہندا اسی سٹریچر تے پا کے پھانسی دے پھندے تک لے انہیں لکھی غلط لکھی یا صحیح لکھی گل میں جڑا بیان کرنے لگا ہوے جنرل مشرف کمانڈو چک شہزاد تو چلن لگے عدالت دی طرف دل پکڑ کے بیٹھ جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے ممتاز قادری پھانسی دی پھندے دی طرف چلے آتے انہوں ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہویا دسو مشرف صرف عدالت دی طرف چلے آ جائے این مکے لہرانا سی کہنا سی وردی میرے جسم کا حصہ ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں اجے چک شہزاد تو چلے عدالت دی طرف سزا نہیں ہوئی ہن تے باہر بھی نس گیا ہوے کمانڈو تے چک شہزاد دل پکڑ کے بیٹھ جائے پھانسی دے پھندے دی طرف ممتاز قادری چلے تے دل پکڑ کے نہ پوے بلکہ کہے چلو جلدی چلو کیوں دیر کر رہے ہو چلو جلدی چلو کیوں دیر کر رہے ہو کبھی آوارہ و بے خان مائش کبھی شاہ شہاں نو شیر مائش کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی کوہ دمنش کبھی سوز و سرور و انمنش کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکنش توجہ بھائی بات ختم کر لگا میں چھاڑ مار کے اور پھانسی دے اتے چڑھ گیا تخت اتے جڑا تخت پھانسی دا اتے چڑھ گیا تے پھانسی دا پھندا لٹک رہے سی جانے جا انہیں چمیا انہوں تے پھانسی دے پھندے نو کہنے لگا میں تینوں چمیا تاویں تو رسول اللہ تک پہنچان دا ذریعہ بنیا ایویں کفر تھوڑا ہلیا ایویں اوباما وہ کھوتے تے کن والا ایویں تھوڑا ہینگ رہا ایویں کھوتا ہینگدا لندن والا کھوتا بھی ہینگ رہا کینیڈا والا کھوتا بھی ہینگ رہا اور میں آکھا تسی ہینگ دے رہو غازی تنویر کدھروں آ گیا غازی تنویر نے اپنا اتھے انہوں نے کوٹ ایک بیان دیتا انہیں کیا یورپ ہمارے نبی کی تعظیم کرنا سیکھے ورنہ ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے کیا ہے غازی تنویر صاحب نے خط لکھیا ملک دلپذیر صاحب نے پچھلے پیر نو میں ڈاکٹر صاحب کہا اسلام آباد میٹنگ سی ادھی راتی اسی امام بری حاضری دین گئے امام بری سرکار دے باہر کھڑے ہو کے ملک دلپذیر صاحب نے دسیا کہ میں نو غازی تنویر صاحب نے خط لکھیا کہ میں خواب دیکھا تو میں جنت تے چلا گیا میں اسے پوچھا غازی کیڑے پاسے سارے کہنے جی وہ درخت تے چلے جاؤ کہنے میں گیا تو اوڈا سونا وڈا درخت ایک شاخ ہوتے ممتاز قادری بیٹھا ایک تے علم الدین بیٹھا ایک تے عامر عبدالرحمن شہید چیمہ بیٹھا ایک تے غازی عبدالقیوم بیٹھا ایک تے غازی محمد صدیق بیٹھا ایک تے غازی محمد عبداللہ بیٹھا ایک تے غازی غلام محمد بیٹھا ایک تے غازی مرید حسین بیٹھا تے کہنے لگے ایک شاخ ہوتے ایک بندہ بیٹھا سی وہ کہنے لگا تسی بھی آ جاؤ جی تسی بھی آ جاؤ ایک غازی تنویر نے اپنی بیان دیتا وہ کہنے لگا تسی بھی آ جاؤ تسی بھی اس شاخ تے بیٹھ جاؤ تسی بھی آ جاؤ کہنا میں خواب دیکھا تو میں سارے غازیوں نے جنت جو ویکھیا درخت تے بیٹھے جناب بڑے بڑے ایڈی شاندار تے کہندا میں نوں کہندے تسی بھی آ جاؤ تہاڈی بھی لوڑ ہے گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں تسی نہ کمو تہاڈے کوئی نہیں ہوندا تسی کوئی فکر تسی ڈر رہے ہو مینوں تانوں کچھ نہیں ہوندا اسلام ہر بندے نوں بڑا چھان بین کے خون لیندا ہے ذرا ہاں جی بڑا چھان بین کے ہر بندے دا خون تھوڑا اسلام نہیں تسی ویکھدے نہیں اسی ڈی چوک وچ کسی نے خون لیا کسی اسلام نے کسی نے جیلوں وچ بھی بندے باہر آ گئے جھوٹ مارنے دی 2 بندے شہید ہوئے کوئی بھی شہید کوئی بھی بے ہوش ہوتے ضرور ہوئے شہید کوئی نہیں ہوئے اسی سارے لوگوں کے بچے واپس لے آئے کہ اسلام خون لیا کسی نے نہیں لے اسلام صرف جانا میرے منن والے دلیر کتنے میرے نال مخلص کتنے بس اتنی بات اسلام تو تہاڈی میری حفاظت کر رہا ہے تہاڈی میری ممتاز قادری انہوں کو پوچھا انہوں نے کہا یار کوئی ٹائم ہے کہ کوئی نہیں انہوں نے کہا جی ٹائم تے غازی صاحب مک گیا ہوں انہوں نے کہا 2 منٹ میں دے دو غازی صاحب 2 منٹ لے کے آئیں آسمان وال ویکھیا 1.5 منٹ ویکھن تو بعد ہس پے
پتہ ہے کیوں اسے انہوں نے ویک کے ہسے جنہوں نے علم الدین ویک کے ہسے اے لبیک دے نعرے میں جیڑی جان پئی ہے نا غازی ممتاز نے پائی. غازی ممتاز صاحب پھندے تے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے جلاد نو یارا تم پھندا اس وقت تک نہیں کھچنا جدو تک میں لبیک دا پورا نعرہ نہ لاؤں. ایتھے نعرہ لانا کیڑا مشکل ہے. اے سید بادشاہ بیٹھے ہیں, تسی بیٹھے, سارے بیٹھے, حضور کے غلام بیٹھے, میں بھی آ گیا تواڈے سامنے. ایتھے نعرہ لانا کیڑا مشکل ہے. پھانسی دا پھندا گاڑے چ ہوے تے پھر لبیک دا نعرہ بندہ لاوے تے بڑی دلیری نال لاوے. انہیں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لایا, انہیں پھٹا کھچ دیا. جڑے مولانا غسل شامل سن انہاں قسم اٹھا کے میں نے دسیا, انہاں کہا میں پوری کوشش کیتی انہاں دی گردن وچ نشان ویکھاں کہ پھندے دا نشان, کہندے اللہ دی قسم میں ذرہ برابر بھی کوئی نشان نہیں سی. پھر وجہ کی بنی پتہ ہے, جنہاں مالکاں واسطے وہ جان دے رہے سن انہاں مالکاں ہاتھ رکھ لے. کہ میرا غلام جدوں لبیک کیا حضور میں حاضر, تے پھر مالک تے بڑے ہی نے کہا تو حاضر تے پھر اسی بھی آ گئے. اکھاں باہر نکل آدیاں, زبان باہر نکل آدی, گردن لمبی ہو جاندی. ممتاز قادری نے جدوں انہاں اتاریا تختہ دار تو اکھاں بند سن, منہ بند کیتا ہوئے سی. پھر کنے بند کیتا جان دو, اے ہن راز ہی ہے. اے ممتاز قادری دس سکدا اکھاں کنے بند کر دتیاں. گردن بھی لمبی ہون نہ دتی, ورنہ ایڈا وزن ہوے تے بندے دی گردن لمبی نہ ہوے. گل کوئی سمجھ آ گئی کوئی نہیں؟ بس اتنی بات ہے. دو پیغام ممتاز قادری دے. میری گفتگو ختم. ملک دل پذیر صاحب کہندے میں نے دو گلاں کیتیاں ممتاز قادری نے. انہیں کہا بھائی جان حضور دی امت نو جا کے دس دینا کہ اسی گستاخ رسول دی جان لینا بھی جان دیا تے حضور واسطے جان دینا بھی جان دیا. کہندے جس خوشی نال میں 27 گولیاں ماریاں سن نا, میں اسی خوشی نال پھندے دی طرف جا رہا. اے حضور دی امت نو دس دینا. تے دوسرا پیغام ممتاز قادری دا بڑا ڈاڈا ہے, وہ ہن اودے واسطے تیاری کرنی. انہیں کہا حضور دی امت نو جا کے دس دینا کہ ناموس رسالت واسطے میں جان دے رہا تے قبر وچ مینوں نظام مصطفیٰ دا انتظار رہے. اے گل ہے. ہن حضور دے دین دا ممتاز قادری قبر وچ انتظار کرنا ہے, حضور دا دین تخت تے کدوانا ہے. اے ہن تسی تے میں محنت کرنی اور لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا ہے. جتھے بھی جاؤ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا ہے اور تیاری کرنی. اور ممکن ہے اسی جلدی مینار پاکستان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس رکھ دیں. پھر گلبرگ والے نا تو موٹر سائیکلاں تے گڈیاں تے نچدے آون لبیک لبیک لبیک. لوگ کمن کی ہو گیا, انہاں کہا ممتاز قادری جی کیسی ہے, اسی دی وفا کرنا ہے. پاکستان نے جو حضور دا دین تخت تے آنا ہے. 70 سال بڑے گزر گئے, بڑا ظلم و ستم ہویا, بڑا ہی کچھ ہو چکیا مسلمانوں دا جو کچھ ہویا. ہن حضور دا دین آنا ہے. بڑی دلیری نال تسی لبیک دا نعرہ لانا ہے. لبیک کہے گا یوں ہی ان کا